السلام علیکم۔ کل عید تھی، پاکستان میں بھی، سعودی عرب میں بھی، اور بہت ساری جگہوں پہ، کہیں آگے کہیں آج ہوگی، کہیں کچھ جگہوں پر شاید۔ آج یہاں پر بس عید سے اگلا دن ہے، یعنی جمعرات ہے آج۔ تو پاکستان میں البتہ ٹرو ہے، جو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں بہت بچپن سے ظاہر سنتا آیا ہوں یہ لفظ، کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹرو؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا یہ کسی اور لفظ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، یا کسی اور قوم سے ہمیں ملا ہے یہ تحفہ؟ یہ کہاں سے آیا یہ لفظ؟ اس چھٹیاں زیادہ کی جا سکتی ہیں کہ جی عید کی 3 چھٹیاں ہوں، 4 ہوں، جو بھی کوئی حکومت یا علاقے کے لوگ اپنے لیے بنانا چاہیں، وہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے آنا جانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ٹرو کیا ہوتا ہے؟ اور پھر اس سے اگلے دن چھٹی ہوتی ہے، وہ ٹرو مرو بھی ہوتا ہے ایک، وہ واللہ علم کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں سمجھ آئی مجھے۔ جیسے ایک زمانے میں جمعہ بس جمعہ ہوتا تھا، یعنی جمعے کا اجتماع ایک اہمیت ہوتی تھی کہ جی جمعے کے روز جو نماز جمعہ ہے وہ ایک اجتماع ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جی اس کو لوگ جمعۃ المبارک کہنے لگ گئے، چلو یہ ٹھیک، مبارک دن ہے، اس دن سب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک بات ہے۔ پھر اس پہ لوگوں نے کیا شروع کیا، جمعے کی مبارکباد بھیجنی شروع کر دی باقاعدہ، جیسے عید کی مبارکباد بھیجتے ہیں اس طرح سے مجھے 20 لوگوں کی طرف سے ہر جمعے کو یوم جمعہ مبارک، وہ ایک باقاعدہ اس کی مبارکباد آتی ہے۔ اور اگر آپ اس کے جواب میں کچھ نہ کہیں تو وہ خفا بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ کو جمعے کی اہمیت نہیں پتہ۔ میں کہ مجھے پتہ ہے، تو آپ اس کی مبارکباد کیوں نہیں بھیجتے؟ میں کہ پھر آپ اور بھی کچھ کریں، آپ پھر ایسا کریں کہ جمعے کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں اس کے ساتھ شامل کر لیں۔ میں یہ بات فنومینا سمجھ نہیں سکا۔ پھر اور بھی اس طرح سے کوئی نہ کوئی چیزیں لوگ ایڈ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ٹرو بھی مجھے ایسی کوئی چیز لگتی ہے، تو عید تو ہو گئی نا، تو چلیں عید سے آ کے بعد آپ نے 2-3 چھٹیاں اور کرنی ہے کر لیں۔ ان کے نام ہی کیا ہے ٹرو؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ مجھے یہ پتہ ہی نہیں، میں نے تلاش کیا ہے، پوچھا بھی ہے، مگر حقیقتاً میرے جاننے والے کسی شخص کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور تو اور ایک مرتبہ کسی کامیڈین نے کسی کے بارے میں کہا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ تو ٹرو کے میلے میں گم ہو گئے تھے۔ شاید چونکہ وہ صاحب یہ بات لاہور میں کر رہے تھے، تو ممکن ہے کہ لاہور میں چونکہ میلے ٹھیلے کافی ہوتے رہتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں، تو میلہ لگتا ہو عید سے اگلے روز، شروع تو عید کے دن ہو جاتا تھا۔ بلکہ میرا خیال ہے میں نے اپنی بچپن میں ایسے میلے دیکھے ہیں، ایسے فن فیئرس لگے ہوئے جہاں وہ سرکس لگے ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ عام طور پہ عید کی چھٹیوں میں وہ سارا اہتمام ہوتا تھا۔ اس کو شاید کہتے ہوں گے یہ ٹرو کا میلہ ہے، مے بی، ادروائز میں نے کبھی سنا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ مجھے میلے ٹھیلے سے یہ بات یاد آئی ہے کہ لاہور میں ایک اور ہی بات مشہور ہے، بڑا پرانا ایک محاورہ کہہ لیں، وہ ہے کہ 7 دن تے 8 میلے، گھر جاؤں میں کیڑے ویلے۔ میں سوچا تھا کہ لاہور میں واقعتاً اب کا مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں، سچی جو بات ہے، میرے بچپن میں لاہور میں کافی ایسی چیزیں ہوتی تھیں، بس چھٹیاں پہ ہو جاتی تھیں، لوکل ہالیڈیز ہو جاتی تھیں۔ کوئی چھٹی جو ہے وہ کمشنر صاحب کی طرف سے دے دی جاتی تھی، کوئی سرکاری ویسے ہوتی تھی۔ جیسے ایک چھٹی ہوا کرتی ایک زمانے میں لاہور میں، بہت پرانی بات ہے، چھٹی ہوتی تھی یا نہیں یہ مجھے یاد نہیں ہے، مگر وہ اہمیت بڑی ہوتی تھی اس کی، یہ لوگ جاتے تھے وہاں۔ یہ حضرت علی حجویری کے مزار پہ جو عرس ہوتا ہے ان کا، اور پھر ایک اور کیا ہوتا ہے، مادھو لال حسین کا ایک عرس ہوتا ہے، میلہ لگتا ہے وہاں۔ پھر لاہور میں ایک میلہ قدموں کا میلہ بھی ہوتا ہے، وہ مجھے پتہ نہیں کہاں لگتا تھا، ایک میلہ چراغاں بھی ہوتا ہے، اور پھر ایک ہوتا تھا ہارس اینڈ کیٹل شو، اور ایک اور میلہ بھی، ایک اور بھی ایسے عرس، کوئی پیر مکی کا عرس اور پتہ نہیں کس کس کا عرس ہوتا رہتے تھے۔ تو جہاں جہاں یہ قبریں ہیں نا کسی نہ کسی بزرگ کی، وہاں لوگوں نے ایک میلے کا بڑا بندوبست کیا ہوا ہے۔ برج اٹاری کے پاس بھی ہوتا تھا ایک، اب بھی ہوتا ہوگا ایک، تو یہ میلے ان کی وجہ سے، ان کے جتنا بڑا اس کا ہو ہلکا وہ میلہ، میلے میں جانے والوں کا اتنا بڑا، ظاہر ہے اتنا بڑا رش اور اتنا ان کا نام مشہور ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے مطابق ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کچھ لوکل اس جگہ دکانیں بند ہوں گی یا پورے لاہور میں چھٹی ہو جائے گی۔
یہ ہوتا تھا، اور یہ ایک طویل سلسلہ ہے ایسے قبروں پہ میلے لگانے کا. جیسے بسنت پہ چھٹی ہوا کرتی تھی، وہ ظاہر ختم ہو گئی ہے. اس طرح کی یہ جو ہے نا مختلف قبور پر میلہ لگانے والا بندوبست، یہ تو پورے میں شاید بر صغیر میں ہی نا بہت ہی ہے، ایک لامتناہی سلسلہ ہے. ظاہر لوگوں کے پاس اپنی وجوہات ہوں گی، ان لوگوں کی تعلیمات کے مطابق تو خیر غال بندی ایسی بات نہیں ہوگی. یہ لوگوں نے خود ہی اپنے گھڑے ہوتی ہیں باتیں، اپنی باتیں، اور بہت سی باتیں لوگوں نے وہ کیا کہتے ہیں بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے. ایسی بھی باتیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں. وہ چند روز پہلے جو ہے نا یہ یوٹیوب کے جو مولانا حضرات ہیں، ان میں سے کبھی کبھار کسی کے منہ سے کوئی اچھی بات ہی نکل جاتی ہے. وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پہلے جو تھی نا کرامات، کہ جی وہ فلاں نے ہوا میں اڑ کے دکھایا اور فلاں نے یہ کیا، وہ اب نہیں ہوتی، کیونکہ اب ہر شخص جیب میں کیمرہ لیے پھرتا ہے. تب نہیں ہوتی تھیں، تب ہوتی ہیں جب جس زمانے کی کتابیں. اب ایسی کیا اب دیندار لوگ نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے قریب لوگ اب نہیں ہیں؟ اب کیوں نہیں ہوتی؟ ہر شخص جیب میں کیمرہ لیے پھرتا ہے. اب کچھ بھی کہہ دیں وہ ریکارڈ ہو جائے گا. یہ تو تصور کرنا ہی محال ہے نا اب، کہ آپ کسی جگہ لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کوئی بات کریں، کوئی اچھی بات کریں یا بری بات کریں، وہ ریکارڈ کوئی نہ کوئی اس کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. بلکہ اب یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی عجیب سی بات ہے ریکارڈ کر لینے کی. ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ہمیشہ سے ہوتا ہے. جو اس دن وہ ریکارڈنگ چلا دی جائے گی، اس دن، جبکہ دنیا میں جو لوگ ریکارڈ کرتے ہیں لوگ وہ بھی چلا دیتے ہیں. اب ذرا یہ سوچیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا ہے چھپ کے، اور وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، تو اس کا وہ گناہ صرف اس کے اور اللہ کے درمیان میں ہے. وہ اگر توبہ کر لیتا ہے اور باز آ جاتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، ستار العیوب ہے. بندہ دل سے معافی مانگ لے تو اللہ معاف بھی کر دے. اپنی توبہ میں قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرے گا. لیکن جو لوگ کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی بھی کسی قسم کا، اور پھر اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ کسی نہ کسی چینل پہ چل پڑتا ہے، کسی اچھے چینل پہ یا برے چینل پہ. یعنی انہوں نے ایک گناہ کیا، اور بجائے اس کے کہ اس کو چھپا لیتے، اس کو ترک کر دیتے، توبہ کر لیتے، چھوڑ دیتے، انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بے شمار گواہ پیدا کر دیے. اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا اب وہ توبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے تیرے گواہ میں کی کرا. مطلب کہ پہلے غلط کام کرے بندہ، پھر سب کو بتائے میں نے یہ کیا ہے. یہ تو توبہ کرنے والی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو کچھ اور ہی ہے. بولتے انسان غلط کام کرے ہی نا، پھر اس پہ بہتر بات ہے اگر ہو جائے تو اس پہ معافی مانگے اور چھوڑ دے اس کو. خیر یہ ساری باتیں تو ایک طرف. مجھے یوٹیوب سے ہی مجھے بات یاد آئی ہے. ایک میں صاحب کا بیان سن رہا تھا، وہ حضرت بلال کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے، اور اسے حوالہ دیتے کہ سید علی حجویری نے اپنی کتاب جو ہے کشف المحجوب، اس میں لکھا ہوا ہے فلاں بات اور فلاں بات، اور ان کی حضرت بلال کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی کسی موقع پہ، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اور انہوں نے یہ کہا، اور انہوں نے فلاں نے یہ کہا، اور فلاں نے یہ کہا. وہ ان تین افراد کے درمیان کی گفتگو ہے. وہ کوئی شخص کا دعویٰ کرے کہ مجھے پتہ ہے وہ کیا بات ہوئی، میرے وہ بات ماننے والی نہیں لگتی. جو بات ماننے والی ہے اور سمجھنے والی ہے اور حقیقتاً سیکھنے والی ہے، وہ حضرت بلال کا مسلمان ہونا اور ان کا آزاد کیا جانا، اور اس پر مسلمانوں کا خوشی کا اظہار کرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر بعد میں ان کو اس موقع پر اپنے ساتھ شامل کرنا، اپنے سینے سے لگانا، کہ یہ ان کو خوش ہونا ان کی آزادی پر، اور پھر ان کو اپنا مؤذن مقرر کرنا مدینہ منورہ میں. اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی چوڑی، بظاہر لمبی چوڑی مگر حقیقتاً ایک بڑی سادی
سمپل سی بات, اسٹریٹ فارورڈ, میرٹ, صرف اور صرف میرٹ. دو باتیں آپ ایسی دیکھ لینا, ایک یہ حضرت بلال کا مؤذن مقرر ہونا. اس زمانے میں مؤذن ایک بہت اہم, انتہائی اہم ایک رول پلے کرتا تھا. اس کا اذان دینا یا کوئی اعلان کرنا حضرت بلال کا مطلب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں سب کو, حاضر ہو جاؤ نماز کے لیے یا کسی اور میٹنگ کے لیے. دوسری بات, یعنی وہ ان کے نا ایک بیسک کمیونیکیشن کا سورس تھے, ایک بات. اور جو بات انہوں نے, اگر آپ, میں اس کو پھر کئی تفصیل سے بات کروں گا. اور دوسری بات جو انہوں نے کی, جو اس زمانے میں کی, اس پر دوبارہ بات ہوگی, میں اس وقت زیادہ بھی بات نہیں کر رہا. صرف یہی غور کریں کہ حضرت بلال کا مسلمان ہو کر مؤذن مقرر ہونا, اس میں کیا کیا عناصر شامل تھے, یعنی ان کے مؤذن مقرر ہونے میں کہ پیچھے کیا کیا حکمتیں پوشیدہ تھیں. یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکم اور مرضی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ اہتمام کیا تھا, حضرت بلال کا مؤذن مقرر ہونا اور کسی اور کا نہیں, ان کا. اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے میرٹ اسٹیبلش کیا اس کے روپ میں. ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے, وہ میرٹ میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ تھیں سارے عمل میں. پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.